اڈیالہ جیل کا جو مین گیٹ ہے اس سے 300 میٹر ہم لوگ شمال کی طرف کھڑے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اچانک ہم سب کے پاس عدالت کے آرڈرز موجود ہیں. ہمارے محبوب قائد وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب پابند سلاسل ہیں ان دیواروں کے پیچھے، اور ہم جو ان کے جانثار یہاں پہ کھڑے ہیں، عدالت کے آرڈرز کے باوجود ہمیں ان سے ملاقات نہیں دی جا رہی، اور وجہ کہ سیکیورٹی تھریٹ ہے. ہم اس چیز کی شدید الفاظ میں اس پابندی کی مزاحمت کرتے ہیں. یہ پابندی، یہ ٹوٹل ایک بوگس پابندی کی مطلب پابندی انہوں نے ڈکلیئر کی ہے. اس کی نہ قانون اجازت دیتا ہے. اس وقت اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے. جو اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ہے ان کو میں نے بلایا کہ یہاں پہ آ کے ہم سے بات کرے اور بتائے، اور وہ بھاگ گیا. کوئی سٹاف کا ممبر سامنے آنے سے انکاری ہے. ان کو ہم لوگ قومی اسمبلی میں بلائیں گے. ہمارا استحقاق مجروح ہوا ہے، ان سے پوچھ گچھ کریں گے. پنجاب اسمبلی میں ہمارے جو ساتھی ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے، اس پہ ہم لوگ اڈیالہ جیل کی جو اخراجات ہیں، جو افسران کی کرپشن ہے، اس کی جانچ پڑتال کرائیں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ کورٹ کے آرڈرز، فیصل جاوید صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، ان کے کورٹ آرڈرز میں اور باقیوں کے بھی واضح طور پہ یہ لکھا گیا ہے کہ کسی سیاسی لیڈر یا ممبر کو اپنے قائد، محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب سے نہ ملنے دیا تو غالباً 25,000 روپے کیا جرمانہ؟ 25,000 روپے جرمانہ انہوں نے عائد کرنا ہوگا جیل کے حکام نے. انہوں نے یہ پابندی 2 ہفتوں کے لیے لگائی ہے. ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں. جو ہوم سیکرٹری ہے پنجاب کا، اس کو شرم آنی چاہیے. وزیر اعلیٰ، سو کالڈ وزیر اعلیٰ، غیر آئینی غیر قانونی وزیر اعلیٰ مریم نواز کو شرم آنی چاہیے، کیونکہ اس کے واچ کے نیچے یہ پابندی لگی ہے. جو نیا سو کالڈ غیر آئینی اور غیر قانونی مشیر داخلہ محسن نقوی، جو کہ قاتل ہے پنجاب کا، اس کے واچ پہ یہ کام ہو رہا ہے، اس کو شرم آنی چاہیے. سو کالڈ غیر آئینی اور غیر قانونی وزیر اعظم جو شہباز شریف ہے، میں پھر کہتا ہوں غیر آئینی اور غیر قانونی، اس کو شرم آنی چاہیے کہ کہاں پہ گیا رول آف لا، کہاں پہ گیا میرٹ، کہاں پہ گئی آئین اور قانون کی بالادستی. یہ انہوں نے ایک ٹوٹل غیر آئینی سیٹ اپ بنایا ہے. اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور ان کو کیفر کردار تک انشاءاللہ تعالی پہنچائیں گے. ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان میں یا آئین کی بالادستی اور عدالتوں کی بالادستی ہوگی تو ملک آگے چلے گا، ورنہ ملک آگے نہیں چل سکتا. ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میری آج 3ری بار ہے میں آ رہا ہوں اپنے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملنے، پر نہیں ملنے دیا جا رہا. ہمیں تشویش ہے اپنے لیڈر کے لیے، ان کی سیفٹی کے لیے. ہم لوگ ملنا چاہتے ہیں، ہم لوگ آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم لوگ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. سینٹ کا الیکشن کا شیڈیول آ چکا ہے، پر یہ کرپٹ حکومت یہ اس میں روڑے اٹکا رہی ہے کہ ہم لوگ اپنے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب سے سینٹ کی سیٹوں کے بارے میں کوئی گفت و شنید نہ کر سکے. انشاءاللہ تعالی ہمارے سینیٹرز آئیں گے اور پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ تعالی جیت کے دکھائے گی. بہت شکریہ. تھینک بہت اچھا سوال ہے. اس سے پہلے سینٹ کے الیکشن میں بدقسمتی کے ساتھ لین دین کے بازار جو ہے وہ مختلف جگہوں میں گرم رہا ہے، مختلف صوبائی اسمبلی میں. وہ سب یہ کوئی چھپی ڈکی بات نہیں ہے.
پر الحمدللہ ہمارے ممبران جو ہیں وہ چٹان کی طرح کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ممبر صوبائی اسمبلی ہو گئے یا قومی اسمبلی ہو گئے، وہ ایک آگ کا دریا عبور کر کے آئے ہیں اور وہ عمران خان صاحب کی کال پہ لبیک کہیں گے، اور ہمارے جو نمائندہ ہوں گے سینٹ کے ان پہ انشاءاللہ تعالی وہ مور لگا کے ان کو کامیاب کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. الیکشن تک کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ پروسیس مکمل پہلے صدارتی الیکشن میں مرکز کا الیکشن صدارتی الیکشن میں اب سینٹ کے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. سینٹ الیکشن کے بعد کے پی میں دونوں راج جو ہے وہ لگانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اس کے بارے میں یا اس طرح کی غلطی انہوں نے کی تو وہ آگ سے یہ حکومت کھیل رہی ہوگی. ابھی ستم ظریفی پاکستان میں یہ ہے کہ صدر ہاؤس میں جسمانی طور پہ ایک مفلوج صدر کو انہوں نے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ بٹھا دیا، جو کہ فنکشن کر ہی نہیں سکتا بدقسمتی سے. دوسری طرف وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ ایک وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کو بٹھایا گیا ہے جن کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے، جو کہ فارم 47 کا مینڈیٹ چرا کے ادھر آئے ہیں، جو پاکستان کی عوام ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے. اور اس کابینہ کی مثال مرکزی حکومت میں چاہے وہ پنجاب میں ہو، ان کی یہ مثال ہے 0 جمع 0 جمع 0، یعنی کہ 0 جمع 0 جمع 0 ضرب 0 تقسیم 0 کریں اس کا جواب آپ کو 0 ہی آئے گا. ہے ٹوٹل 0. مہنگائی کا حال دیکھ لیں، رمضان شروع ہے، ساری قوم کو پہلا روزہ مبارک. اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات قبول فرمائیں اور آپ کے درجات بلند کریں. پر آج کے دن میں جو مہنگائی ہو رہی ہے، آپ ریٹ دیکھ لیں. اس وقت رستے سے میں بازار سے آ رہا تھا، 400 روپے کلو مرغی کا ریٹ ہے. پیاز جو تقریباً 350 روپے سے زیادہ ہو رہا تھا کلو. ابھی میں بازاروں میں یہی ریٹ دیکھ کے آ رہا تھا. ایک محنت کا شخص کس طرح گزارا کرے گا؟ اور بجلی کے ریٹ اس گرمیوں میں آپ یاد رکھیے گا 95 روپے سے لے کے 100 روپے یونٹ تک یہ بجلی پہنچے گی، اور اوپر سے لوڈ شیڈنگ ہوگی. اور اس کا موازنہ کر لیں، آج سے 2.5 سال پہلے پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ 17 روپے یونٹ تھی بجلی. ایوب صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اب قومی اسمبلی میں ہیں، اپوزیشن کو آپ لیڈ بھی کریں گے، تو یہ بتائیں کہ آپ کا فوکس ذاتی ہے یا جو اس وقت عوام مہنگائی میں پس رہی ہے یا جو مزید ٹیکس لگانے جا رہی ہے حکومت، آپ کا یہ پرائیورٹی ہے یا آپ کی پرائیورٹی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. یہی وہ پرائیورٹی ہے، عوام ہی ہماری پرائیورٹی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے IMF کو خط لکھا کہ یہ چور یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور عالمی بینک کا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا اور IMF کا جو قرضہ آ رہا ہے، ہمیں یہی اندیشہ ہے کہ یہ چور جو ہے اس اماؤنٹ کو، اس رقم کو ہڑپ کر جائیں گے. ان کی پیٹ میں جتنی یہ رقم ہے یہ ادھر ادھر خرد برد ہو جائے گی، اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس سے محروم ہوگی، اس سے مستفید نہیں ہو سکے گی. قرضہ بھی ہمیں چڑھے گا اور فائدہ بھی نہیں ہوگا. اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ اس پہ ایک مضبوط حکومت آنی چاہیے، جس کی قیادت وزیر اعظم عمران خان صاحب کر سکتے ہیں، جو کہ ایک ایک پائی جو ہے صحیح انداز میں پاکستان کی عوام کو وہ فائدہ اٹھا کے دے سکتے ہیں. اور ہمارا یہ کام ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی ان کے اوپر کڑی نظر بھی رکھیں گے اور ان کا احتساب بھی کریں گے. IMF کو جو آپ نے خط لکھا تھا، انہوں نے جو آپ کو جواب دیا ہے وہ کوئی آپ کی توقعات کے برعکس تو نہیں ہے؟ IMF ایک عالمی ادارہ ہے اور اس کے مطابق وہ اپنا خط لکھتے جائیں گے. ہمارا کام اپنی عوام کے ساتھ جو سوشل کانٹریکٹ ہے وہ ہے، اور وہ کیا گیا وعدہ یہ ہے کہ ہم لوگ حقیقی آزادی کے لیے کام کریں گے، اور پاکستان کی عوام کی ترجمانی جن جن اسمبلیوں میں ہمیں منتخب کیا گیا، اور وہ پاکستان کی سب اسمبلیوں میں ہے. صرف قومی اسمبلی کی بات کروں 180 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی ہیں. آپ مخصوص نشستیں اس میں کریں 245 بنتی ہیں. پنجاب میں بھی ہماری حکومت بن سکتی تھی، بلوچستان میں بھی KP میں ہماری بن گئی ہے، اور سندھ میں بھی پیپلز پارٹی نے اور MQM نے ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے، جس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں. IMF نے جو آپ کو جواب دیا ہے کیا وہ اس بات کا نتیجہ نہیں جو آپ نے IMF کے ساتھ وعدہ توڑا تھا اپنی حکومت؟ بالکل نہیں، وہ ٹوٹل سیپریٹ تھا، آپ اس کو کمپیئر کر ہی نہیں سکتے ہیں. ہمارے دور میں اسٹرکچرل ریفارمز بھی ہو رہے تھے،
हमारे दौर में पावर सेक्टर में इंप्रूवमेंट आ रही थी, सारे सेक्टर्स में इंप्रूवमेंट आ रही थी। इन लोगों ने आके उसका बेड़ा गर्क किया, चाहे वो PDM2 की हुकूमत हो, चाहे वो आपकी उसकी एक्सटेंशन निगरान हुकूमत हो। आप रुपए की कदर कीमत देखें, आप डीजल और पेट्रोल की कीमतें देखें, आप बिजली और गैस की कीमतें देखें, आप अफराद ज़र देखें, आप पाकिस्तान की एक बढ़ती हुई मईशत 6% के तनासब से बढ़ रही थी GDP, उसका इन्होंने बेड़ा गर्क किया और उसको ब्रेकें लगा के वो बजाय इसके कि वो बढ़े, वो सुकड़ती गई है और इस वक्त भी सुकड़ रही है।